اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 291 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب. یہ باب اس بیان میں ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو یا کتا ہو. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول. ہمیں روایت کی سلمۃ بن شبیب، حسن ابن علی الخلال، عبد بن حمید اور ان کے علاوہ کئی دیگر راویوں نے، اور یہ لفظ ہے، الفاظ ہے حسن کے. فرماتے ہیں یہ تمام حضرات ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا سمعت ابا طلحہ یقول، میں نے ابو طلحہ کو فرماتے ہوئے سنا. ابو طلحہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیلا. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے اور جاندار کی تصاویر ہو. وہذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالک بن انس عن اسحاق بن عبد الله ابن ابی طلحة ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا وعبد الله ابن ابی طلحة على ابی سعید الخدری نعوده فقال ابو سعید. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے اور روح بن عبادہ نے، انہوں نے روایت کی مالک بن انس سے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ سے. رابع ابن اسحاق نے ان کو خبر دی، فرمایا کہ میں اور عبداللہ ابن ابو طلحہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او صورت شک اسحاق لا یدری ایہما قال. ہمیں خبر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے یا کوئی کسی جاندار کی تصویر ہو. اسحاق راوی کو شک ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سا لفظ ارشاد فرمایا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد الله بن المبارک قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق قال حدثنا مجاہد قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے یونس بن ابو اسحاق سے، انہوں نے روایت کی مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال انی کنت اتیتک البارحہ فلم يمنعني ان اكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه الا انه كان في باب البيت تمثال الرجال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ میں کل گزشتہ رات
آپ کے پاس آیا تھا، مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے اور کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ اس گھر کے دروازے کے پردے پر مردوں کی تصویریں تھیں۔ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، اور گھر میں ایک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی اور گھر میں ایک کتا بھی تھا۔ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَيَصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوطَئَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ۔ لہٰذا آپ دروازے والے تصویر کے بارے میں حکم دیجئے کہ اسے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت کی طرح ہو جائے، اور اس پردے کے بارے میں حکم دے کہ اسے کاٹ دیا جائے تاکہ اس سے ایسے 2 تکیے بنائے جائے جو بچھے رہیں اور پاؤں تلے روندے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتے کے بارے میں حکم دے دیجئے کہ اسے نکال دیا جائے۔ ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَرْبُ جِرْوًا لِلْحُسَيْنِ أَوْ لِلْحَسَنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ۔ اور وہ کتا ایک کتے کا بچہ تھا جو حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جو آپ علیہ السلام کی چارپائی یا سامان کے نیچے تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے نکالنے کا حکم دیا، پس اسے نکال دیا گیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی طلحہ، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کے تمام روایات میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں، چاہے پردے پر ہو یا ایسی ہوں، یا اس گھر میں کتا ہو، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ روایت میں مطلقاً آیا ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتاً، تو اکثر علماء کرام کی رائے کی بنا پر ہم نے اس کو رحمت کے فرشتے کے ساتھ ترجمے میں بیان کر دیا، کیونکہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں، جبکہ موت کے فرشتے وہ تو ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں چاہے جو بھی ہوں، کیونکہ وہ انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، تو وہ انسان سے کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے۔ دوسرا قول اس بارے میں بعض علماء کرام اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ لفظ ملائکہ حدیث میں مطلقاً آیا ہے، یہ عام ہے، اس میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہے یا دوسرے، بلکہ اس سے تمام اقسام کے فرشتے مراد ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی استثناء نہیں ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے اعمال کی نگرانی پر مامور فرشتوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بظاہر رہتے تو گھر کے باہر ہے، لیکن اللہ جل شانہ انہیں گھر کے اندر افراد کے اعمال معلوم کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، تو باہر سے ہی وہ اندر والا کام اپنا کر لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام، اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، تو تماثیل کی تفسیر تصویروں سے کی گئی ہے، تو اگر تصویر شرعاً جائز نہیں ہے جیسے کہ ان روایات سے معلوم ہوا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیوں تصاویر بناتے تھے؟ اس سے محدثین حضرات نے 2 جوابات دیے ہیں۔
پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اس کی گنجائش تھی، جبکہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ممنوع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تماثیل سے جاندار کی تصاویر مراد نہ ہو، بلکہ نقشے اور یہ خوبصورت جو سینریاں وغیرہ ہوتی ہے، سیناریوز، تو اس قسم کی وہ چیزیں ہوتی تھی، غیر جاندار چیزوں کی تصویریں اور نقشے مراد ہوں، تو اس میں تو ہم بھی قائل ہے کہ وہ جائز ہے۔ جو حرام ہے تو وہ جاندار کی تصویریں، ان کی صورت بنانا وہ حرام ہے۔ اب اس تیسری روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو حل پیش کیا کہ گھر کے پردے پر اگر جاندار کی تصویر ہو تو پہلی بات یہی معلوم ہوئی کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبرائیل امین نہیں آئے اندر۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جاندار کی تصویر کا اگر سر یا اہم عضو اس انداز سے کاٹا جائے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو جب وہ سر ہی ختم ہو جائے تو بس وہ تصویر کا حکم پھر ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ پردہ وغیرہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر تصویر والے کپڑوں کو کسی ایسی جگہ استعمال کر لیا جائے کہ جہاں اسے قدموں سے روندا جاتا ہو تو پھر اس پر لیٹنا جائز ہے، جیسے کہ یہاں پر جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تو آنے جو پیروں تلے رون دی جائے۔ اور تیسری چیز کہ جب گھر میں کتا ہو تو چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بچہ ہو، تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے جو چارپائی کے نیچے یا سامان کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو نکال دیا گیا پھر جبرائیل امین علیہ السلام کے فرمانے پر۔ تو اس روایت سے ایک اور مسئلہ بھی عزیز طلباء کرام ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اگر آپ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو ایک تو یہ کہ آپ کو جبرائیل امین کے نہ آنے کا پتہ چلتا کہ وہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے یہ بھی معلوم ہوتا، اور وہ جو کتے کا بچہ گھر کے اندر چارپائی کے نیچے یا سامان کے نیچے تھا اس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ عالم الغیب وہ صرف اللہ جل شانہ کی یہ ذات ہے، اس کے علاوہ یہ صفت کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء فی کراہیت لبس المعصفر للرجال، یہ باب مردوں کے لیے قسم سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی کراہت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاہد عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عباس بن محمد البغدادی نے، انہوں نے اسحاق بن منصور سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو یحییٰ سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا مر رجل وعلیہ ثوبان احمران فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرے اور اس کے جسم پر 2 سرخ رنگ کے کپڑے تھے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ ومعنى ھذا الحدیث عند اہل العلم، اہل علم حضرات کے نزدیک امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے انہم کرہوا لبس المعصفر ورأوا ان ما سبع بالحمرة بالمدر او غیر ذلك فلا بأس به اذا لم يكن معصفرا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے معصفر کا رنگا ہوا کپڑا پہننا مکروہ قرار دیا ہے، اور علماء نے اس کپڑے کے پہننے کو
جائز قرار دیا ہے جو گیرو وغیرہ کے رنگ سے رنگا گیا ہو اور معصفر کا رنگا ہوا نہ ہو۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حبير ابن يريم قال علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حبیرہ ابن یریم سے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب وعن القسی وعن المیثرۃ وعن الجعۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، ریشمی کپڑا پہننے، ریشمی زین پوش اور جعا سے منع فرمایا۔ قال ابو الاحوص، ابو الاحوص راوی کہتے ہیں وہو شراب یتخذ بمصر من الشعیر، کہ جعا یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ابو الاحوص راوی کہتے ہیں یہ مصر کی ایک شراب ہے جو جو سے بنائی جاتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آخری سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے اور عبد الرحمن بن مہدی سے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی شعبہ نے، انہوں نے اشعث بن سلیم سے، انہوں نے معاویہ ابن سوید ابن مقرن سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے ہی منع فرمایا۔ امرنا باتباع الجنائز وعیادت المریض وتشمیت العاطس واجابت الداعی ونصر المظلوم وابرار المقسم ورد السلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جنازوں کے ساتھ چلنے کا، بیمار کی عیادت کا، چینکنے والے کو جواب دینے کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، اور آخری 7واں سلام کا جواب دینے کا۔ ونہانا عن سبع عن خاتم الذهب او حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبراق والقصي، اور 7 چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ سونے کی انگوٹھی یا سونے کا چھلا پہننا، راوی کا شک ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا۔ وآنیت الفضت، چاندی کے برتن استعمال کرنا، ریشمی کپڑے پہننا، باریک ریشم استعمال کرنا، موٹے ریشم استعمال کرنا، اور قصی کا کپڑا پہننے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ واشعث بن سلیم وہ اشعث بن ابی الشعثاء، اشعث ابن ابو شعثاء ہے، وہ ابو الشعثاء اسمہ سلیم ابن اسود، ان کا نام سلیم ابن اسود ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، معصفر یہ ایک قسم کا پودا ہے جو کپڑے رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معصفر اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو قسم سے رنگا گیا ہو۔ یہ ایک زرد رنگ کا پودا ہے جسے پانی میں ڈال کر کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ کپڑے کا رنگ عموماً اس کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے۔ عربوں میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا اس وقت کے حساب سے۔ اس قسم کے رنگ والے کپڑے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کا استعمال کرنا، کیونکہ جس کے اوپر اسی قسم کے 2 کپڑے تھے سرخ رنگ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو اس وقت کے حساب سے اس کا رواج بہت زیادہ تھا۔ اس قسم کے رنگ والے کپڑے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کا استعمال کرنا، کیونکہ جس شخص نے
इमाम अबू हनीफा साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक कौल जवाज का नकल है, लेकिन हनफिया का जो मसलक मुख्तार है वो मकरूह तहरीमा का है। हनाबिला के यहाँ भी कराहत का कौल है, जबकि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह का मशहूर कौल अगरचे इबाहत का है, लेकिन इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि चूंकि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह को मुमानात की रिवायत नहीं पहुंची वरना वो भी मना फरमा देते, चुनांचे उन्होंने भी शवाफी के यहाँ कराहत के कौल को राजिह करार दिया है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात मनकूल है, रिवायत इबाहत की भी है, और दूसरा घर में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म का जो कपड़ा रंगा जाता है चूंकि वो गहरे सुर्ख रंग का होता है, इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए इसे हराम करार दिया। तो अब अगर हल्का सा मामूली सुर्ख किस्म का सुर्ख रंग हो उसका, या ऐसा कपड़ा जिसमें सुर्ख दारियां हो, तो फिर वो बगैर किसी कराहत के जायज है। और पहली रिवायत के सौबान अहमराने से यही अस्फर वाले कपड़े ही, रंगे हुए कपड़े ही मुराद हैं कि जिनका इस्तेमाल मर्दों के लिए ममनू है। जी अजीज तलबा किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।